جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کے پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام بنایا ہے، اور اس جنت میں بہت سے انعامات والی چیزیں بھی رکھی ہیں، جس میں سے آدمی کو جنت میں حوریں ملیں گی۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے؟ اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس عورت نے 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی، اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا؟ اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے وقت گزارتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیوی سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا؟ کیا وہاں بھی عورتیں بچہ پیدا کرے گی؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جس طرح آج کل یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب عیش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ اونچا رکھا اور اس کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے وسوسے اور شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر کا کام کاج کریں گے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر رہ کر کام کاج کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے ایک کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھی ہے، اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہیں گے۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑے کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے مزیدار پھلوں کے ہرے بھرے درختوں کے باغیچے، اور ان باغیچوں میں میٹھے پانی کی ہائی کوالٹی دودھ اور اوریجنل شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کی بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور دھمکتے ہوتے ہیں۔ سونے، چاندی، موتی کے زیور، اونچے اونچے تخت اور اس کے اوپر چمکتے گدے بھی عیش و آرام کے لیے ہے۔ دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرف کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی انمول اور بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے اس ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ناظرین، جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ جنتی لوگ خوب کھائیں گے، مگر نہ انہیں پاخانہ آئے گا اور نہ ہی پاخانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ تو وہ تھوکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی،
بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا سب ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کے فکر سے آزاد، ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے، ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ہر قسم کی نعمتیں اور طرح طرح کی لذتوں کے مزے اٹھائیں گے۔ جنتی کو 70 اور کچھ روایات کے حساب سے 72 حوریں ملیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مزے اٹھانے کے لیے مرد میں بھی اسی طرح کی طاقت پیدا کر دے گا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جنتی لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے حمل نہیں رکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچہ پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی تمنا کی جائے گی تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حدیث بتانے والوں نے فرمایا ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بچے اور بوڑھے انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمی کے برابر طاقت عطا کر دی جائے گی۔ اور حضرت خاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی، 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ طور میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم ان جنتی لوگوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، جنت والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا کام کنواریوں کے پاس صرف جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو وہ جنتی لوگوں کی بیوی اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا ان سب حوروں سے اونچا مرتبہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یا قوت کی اوپری منزل میں سونے کی پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا، اور اس کی اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کو کے گودے کو دیکھتا ہوگا، جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص موتی کے سوراخ میں دائرے کو دیکھتا ہے۔
مرد کے سینے کا اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس سے بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی بیویاں اور بھی ہوں گی۔ یہ جنتی عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا، یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً پیدا ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت آئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، وہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایات لے کر آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے، تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہے گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنی دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسری یا تیسری یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کسی کی بیوی بنے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عورت آخرت میں دنیا کی اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کی دنیا میں 2 شوہر ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال کر جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں یہ اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں سے جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں دوڑ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کا واری ہو، یعنی کہ اس کی شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ نہ ہو،
یا اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس کی خواہش کہ میں کئی مردوں کی ہوں، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہ ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔